اس کو معاشی جو آپ کی صورتحال ہے اس کے ساتھ کلب کیا گیا ہے، اور یہ طے ہے کہ اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے تو پھر کچھ بھی آپ کی سلامتی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو کابینہ نے آج جو نیشنل سیکورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے، اس میں پہلی بار ہم نے جو اسٹریٹجک کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک اکنامک اسٹریٹجی ہے اس کو بھی کلب کیا ہے۔ دوسرا، جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عام آدمی جو ہے وہ منسلک نہیں ہوگا، یہ پالیسی عام آدمی سینٹرک نہیں ہوگی، عام آدمی کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، عام آدمی کو جو ہے وہ نہیں ایک اس کی جو معاشی حالت ہے، اس کی جو سماجی حالت ہے، اس کی جو قانونی حالت ہے، جب تک وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا، ملک کی سیکیورٹی جو ہے اس کو خطرہ لاحق رہے گا۔ لہٰذا یہ اکنامک سینٹرک ہے اور یہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے اس کا فوکس ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے ہم آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ کہ 2014 میں یہ ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کی گئی تھی، اور اب 2021 میں آ کے یہ جو پالیسی ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ تقریباً 9 سال اس میں لگے ہیں، 18 مختلف منسٹریز کی اور ان کی انپٹ شامل ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی ہی کمپریہنسو پالیسی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پالیسی ماضی میں اس لیے منظور نہیں ہو سکی کہ وہاں پہ مختلف جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے، کسی کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا۔ پہلی بار ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو تمام جو نقطۂ ہائے نظر ہے ان کو یکجا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان وہ لیڈر ہیں جن کے اوپر ایک ایسا اعتماد ہے کہ وہ تمام نقطۂ نظر کو یکجا کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار ہم نے ایک لینڈ مارک عبور کیا ہے اور ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے ساتھ انٹرنل پالیسی جو ہے وہ وابستہ ہے، اس کے ساتھ فوڈ سیکورٹی پالیسی وابستہ ہے، اس کے ساتھ اب جو باقی منسٹریز کی اپنی پالیسیز ہیں وہ تمام اب اس کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم پالیسی ڈاکومنٹ ہے جس کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے بعد کابینہ کو جو یوریا کی پیداوار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر اس حکومت کا پریورٹی سیکٹر ہے۔ پچھلے جو 2 سال ہیں ان میں جو زرعی پیداوار ہے ہماری، اس میں الحمدللہ بے تحاشا ہمیں کامیابیاں ملی ہیں۔ ہماری جو کپاس کی فصل ہے، ہماری جو گنے کی فصل ہے، ہماری جو چاول کی فصل ہے، اس کے بعد ہماری جو گندم اور مکئی ہے، ان تمام فصلوں میں بہت بہتری آئی ہے، اور جو گندم، چاول اور گنا، یہ تو تاریخ کے سب سے بڑی پیداوار ہمیں ہوئی ہے، اور الحمدللہ 1100 ارب روپیہ اضافی جو ہے وہ فارمرز کے پاس جو ہے وہ گیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوم ہے اس وقت خریداری کا ہمارے رورل سیکٹر میں، چاہے وہ ٹریکٹرز ہوں، چاہے وہ زرعی ادویات ہوں، چاہے باقی آپ کے موٹر سائیکل ہوں، ایون گاڑیاں ہوں، تو ان میں تمام میں آپ کو ایک بوم نظر آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایڈیشنل انکم جو ہے وہ اس سیکٹرز میں جو ہے وہ گئی ہے۔ اب آ کر کے ایک کھاد کو لے کر کے ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ کھاد کو دیکھ کے کیا بحران پیدا ہوا ہے؟ عالمی منڈی میں جو ڈی اے پی ہے اس کی قیمت تقریباً اب 12,000 روپے کے اوپر چلی گئی ہے، 10 سے 12,000 روپے کے اوپر وہاں پہ یہ آپ کو ایک تھیلا جو ہے وہ مل رہا ہے۔ ڈی اے پی پاکستان نہیں بناتا، یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، 70% سے زیادہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ یوریا کو اس دفعہ پاکستان میں یہ کیا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ گیس کا جو بہت بحران بھی رہا، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی زراعت کو، اپنے کسانوں کو اس ایفیکٹ سے بچانے کے لیے ان یوریا پلانٹس کو بھی گیس دی گئی جن کو ان 2 مہینوں میں عام طور کے اوپر گیس نہیں دی جاتی۔ اس وجہ سے اس سال پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی یوریا کی پروڈکشن کی ہے، اور اس وقت عالمی منڈی میں جہاں یوریا کی قیمت
500 रुपए के लगभग है। पाकिस्तान में यूरिया की जो कीमत है वो तकरीबन 17 से 1900 रुपए के दरमियान, 1700 रुपए उसकी कीमत थी, सरकारी कीमत थी, लेकिन वो 1900 रुपए 1800 रुपए के ऊपर भी बिकी है। लेकिन एक तरफ वो आलमी मार्केट में 10,000 रुपए की है, पाकिस्तान में आप देख लें कि 1700-1800 रुपए की है। उसकी वजह से जो एक इंटरनेशनल मार्केट का जो परसेप्शन है, उसकी वजह से पाकिस्तान में यूरिया की किल्लत महसूस हुई है कई जगहों के ऊपर। हमारे पास स्टॉक भी बहुत पड़ा हुआ है, हमारे पास उसकी कीमत भी बड़ी स्टेबल है, हमारी प्रोडक्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन कई जगहों के ऊपर जो होर्डिंग की शिकायत आई हैं, कई जगहों के ऊपर स्मगलिंग की शिकायत आई हैं, क्योंकि कई लोगों ने, अब एक ट्रक जब अब यूरिया का पाकिस्तान से स्मगल होता है तो उसका मतलब यह है कि आप तकरीबन 78 से 80 लाख रुपया एक ट्रक के ऊपर बचाते हैं। अब जब इतना बड़ा इंसेंटिव है तो उसकी वजह से प्राइवेट मार्केट में जो है वो गड़बड़ शुरू हुई है, और हमने पूरी इसके ऊपर जो है वो एक पहले पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ा इफेक्टिव जो है वो काम किया है, लेकिन आज काबीना ने पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप जो होर्डिंग है और जो स्मगलिंग है उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करें, और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि ये जो यूरिया की सूरत हाल है, जिसकी कीमत में नहीं लेकिन एक मसनूई किल्लत कई जगहों के ऊपर है, वो अगले आप इंशाअल्लाह उम्मीद है हमें कि 48 घंटों में उसमें वाज़े बेहतरी जो है वो आ जाएगी, और कई जगह जहाँ पे ये पहले ही मुयस्सर है वहाँ पे उसकी कीमत जो है वो और नीचे आ जाएगी। ये मुसलसल हम उसको देख रहे हैं कि नीचे आ रही है। एक और अहम डेवलपमेंट में काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की 2019 की टैक्स डायरेक्टरी शाया करने का हुक्म दिया है। हम जो सारे MNAs हैं, मैं वैसे आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान ही हैं अब जिनके इतने ज़्यादा एसेट्स और जो टैक्सेस हैं वो अवाम के सामने आते हैं। बाकी किसी शोबे के ऊपर उतनी उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है जितनी पॉलिटिशियंस के ऊपर है अब, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने एक ऐसी जो कह लीजिए कि उसका बुनियाद रखी है, एक ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखी है जिसका बुनियादी मकसद यह है कि एक शफाफियत हो उसमें, और उसकी वजह से ये एक पूरा जो मंजरनामा है वो तब्दील हुआ है, और अब सियासतदानों की जो इनकम है, सियासतदानों के जो असासे हैं, उनके ख़ानदान के जो एसेट्स हैं, वो सब हमारे सामने हैं। और अब ये जो नया डायरेक्टरी का जो सिलसिला है, इसके नतीजे में जो टैक्स पेमेंट्स हैं वो भी आपके सामने जो हैं वो आ जाएंगी। वज़ारत ख़ज़ाना की सिफारिश पर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की मंजूरी दी गई है। शहजाद नकवी, फ़ायज़ा कपारडिया, यास्मीन लारी, अदनान अली और इमरान अहद साहब जो हैं वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। काबीना ने सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मसूद नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर किया है, और महमूद मांडवी वाला साहब जो हैं उनको मेंबर बोर्ड और चेयरमैन तैनात करने की मंजूरी दी है। वज़ारत ख़ज़ाना ही की सिफारिश के ऊपर मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ कोऑर्डिनेशन बोर्ड के ऊपर एजाज़ नबी जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनको जो है वो एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट की हैसियत से उनके नाम को मंजूर किया गया है। तमाम तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर निगरानी इम्तहानात के मेयार को यकसां बनाने, तालीमी दस्तावेज़ात की तस्दीक और बोर्ड्स के माबैन राबते और ताउन को बढ़ाने के लिए काबीना ने इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन एक्ट 2021 के मुसवदे की असूली मंजूरी दी है। काबीना ने साजिद मजीद चौधरी की तलाश और ममनुआ तंजीम के साथ मुबैना तल्लुक़ के बारे में शवाहिद की तहकीकात करने के लिए खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट कमीशन तश्कील दिया है, जिसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब करेंगे, और हमायूं मसूद सिंधु और एतजाज़ अहमद गुराया ये FIA और नेक्टा के ऑफिसर्स हैं जो इस कमेटी में शामिल होंगे। पैमरा में मोहम्मद आसम साहब को बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर तैनात किया गया है। इसी तरीके से नाज़म जोखियों के कत्ल की तहकीकात करने के लिए मुश्तरका
تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ناظم جوکھیو کو میمن گوٹ کراچی میں قتل کیا گیا تھا اور اس ٹیم میں پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، سول اور عسکری فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے۔ آپ کو علم ہے کہ وہ ناظم جوکھیو کے جو قتل ہے اس میں قاتلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا اور کس طریقے سے وہاں پہ ایک پلے اپ کیا گیا اور ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو مکمل طور کے اوپر کمپرومائز کیا گیا۔ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی منظوری دی ہے۔ سٹیزن کلب بلڈنگ F9 پارک کو گندھارا ہیریٹیج اینڈ کلچرل سینٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے مینجمنٹ کمیٹی، اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے۔ اسی طرح سے مسمات نازیہ شاہین اور شبر عباس کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ دونوں ملزمان کی تحویل کے لیے اٹلی کی حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع کرایا جائے۔ بنیادی طور کے اوپر کیس یہ ہے کہ یہ جو ہیں آنر کلنگ کر کے اٹلی سے پاکستان آ گئے تاکہ انہیں وہاں قتل کا جو کیس ہے اس سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس اٹلی ان کو بھیجا جائے جہاں پہ وہ اپنے اس قتل کے کیس کو وہاں پہ بھگتے ہیں۔ محمد عثمان کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع